پھر یاد ہو گئی ہم پر بڑا ہے تیرا یہ احسان السلام، ہم پر بڑا ہے تیرا یہ احسان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا پسندہ پروگرام مسائل رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان معین افروز پھر ایک بار حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج کے اس پروگرام میں بھی ہم آپ تمام کے سوالات کے جوابات عنایت کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مفتی رضا الحق اشرفی صاحب، جو آپ تمام کے سوالات کا شرعی جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں فراہم کریں گے۔ اس کا میں استقبال کرتا ہوں۔ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، اس سے قبل کہ ہم سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کریں، ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک موضوع کے تحت جس طرح ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں، آج کے اس پروگرام میں بھی ہم ایک موضوع کے تحت گفتگو شروع کریں گے۔ رمضان کے روزوں کے تعلق سے، اس میں درپیش آنے والے مسائل کے تعلق سے، عبادتوں کے تعلق سے، رات میں جاگ کر عبادتیں کرنے کے فیوز کے تعلق سے، اور تراویح کے مسائل کے بارے میں انشاءاللہ مفتی صاحب گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد آپ تمام سے رابطہ قائم رہے گا۔ ہمارا نمبر آپ کے ٹی وی اسکرین پر شو کر رہا ہے، 64644070 پر آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں اسی نمبر پر SMS بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم آپ سے گزارش یہ کی جاتی ہے ناظرین کہ جب بھی آپ ہمیں کال کریں، پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر دیں، تاکہ آپ کی جو آواز ہے ہم تک براہ راست صاف انداز میں نہیں پہنچ پا رہی، جس کی وجہ سے نہ آپ کا سوال کرنے کا مقصد مکمل ہو رہا ہے اور نہ ہم آپ کو جواب فراہم کر سک رہے۔ لہٰذا ایک پہلے پروگرام میں کالر کو شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کی جانب بڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ جی وعلیکم السلام جناب، کون اور کہاں سے؟ میں محمد افضل مالی بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے، اعتکاف کے بارے میں سوال کرنا تھا۔ جی اعتکاف میں اپنے تراویح جب ہوتی ہے، جی تراویح کے ٹائم تھوڑا سا آرام کر سکتے تھا کچھ؟ میں آپ کا سوال سمجھ نہیں پایا، دوبارہ دہرائیے سوال۔ اعتکاف میں چھوٹے بچے نماز کے ٹائم سو جاتے ہیں، جی تراویح کے ٹائم، جی تو کچھ ہو ہی نہ ہے۔ اچھی بات، ٹھیک ہے۔ اور کوئی مزید سوال آپ کا؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ اپنے تراویح میں مسجد میں جو اعلان کرتے ہیں، میں تراویح گھر کے قریب مسجد میں بیٹھ کے، جی گھر کے پاس کی مسجد میں بیٹھے تو زیادہ ہے، یا پھر دور کی مسجد میں بیٹھے تو زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے سوال کیا۔ جی مفتی صاحب، آپ نے بھائی کے سوالات سماعت کیے، دونوں بھی تراویح سے متعلق ہیں۔ ایک تو یہ کہ تراویح کے موقع پر جب نماز ہو رہی ہو، لوگ جو مساجد میں سوتے ہیں، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ اور دوسرا سوال انہوں نے جو کیا کہ قریب کی مسجد میں نماز تراویح ادا کرنی چاہیے یا دور کی مسجد میں، تو اس کے فیوز و برکات کیا ہے، اور شرعی حکم اس کے لیے کیا نافذ کیا جا سکتا ہے؟ جب نماز تراویح ہو رہی ہو تو ایسے وقت میں مسجد میں سوئے رہنا اور نماز تراویح میں شریک نہ ہونا یہ سخت گناہ کا کام ہے، اس لیے کہ بغیر کسی عذر کے نماز تراویح ترک کرنا یہ سنت مؤکدہ کا ترک کرنا ہے، جو سخت گناہ ہے۔ اس کے علاوہ جماعت ہو رہی ہے اور بلا عذر آدمی یوں مسجد میں سویا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس سے ایک اعتبار سے جماعت کی توہین بھی، اس کا استخفاف بھی ظاہر ہوتا ہے، اس لیے سخت ترین یہ گناہ ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال جو بھائی کا یہ ہے کہ نماز تراویح ادا کرنے کے لیے اگر دور کی مسجد میں آدمی جائے تو یہ زیادہ اس میں ثواب ہے، یا قریب کی مسجد میں جائے تو ثواب ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ آدمی اپنے محلے کی مسجد میں نماز ادا کرے اور محلے کی مسجد کو آباد کرے۔ زیادہ ثواب کی نیت سے اگر دور کی مسجد میں آدمی جائے تو
ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ساری مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک طرح ہے۔ ہاں یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں اگر جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا تو پھر دوسری مسجد میں آدمی جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے علی جناب، آپ نے جواب سماعت فرمایا ہے۔ ناظرین، ہمیں کچھ ایس ایم ایسز بھی موصول ہو رہے ہیں، انشاءاللہ پروگرام میں ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں۔ کیا سوال ہے دیکھتے ہیں، اور کچھ سوالات فون کالز کے ذریعے بھی ہمارے پاس لائن پر ہیں، انشاءاللہ کالرز کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ دیکھتے ہیں کون صاحب ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، غالباً لائن ڈراپ چکی۔ ایک سوال ہمیں مہدی پٹنم سے موصول ہوا ہے کہ تراویح کی حالت میں مفتی صاحب جو پینٹ شرٹ پہن کر جو نمازیں پڑھی جاتی ہے یا جینس ٹی شرٹ وغیرہ پر جو تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے، یہ درست ہے یا کہ اسلامی لباس پہننے کے بعد ہی نماز ہو سکتی ہے، تراویح کی نماز ہو چاہے دوسری نماز ہو؟ دیکھیں ایسا ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے شرعی اعتبار سے جو آدمی کے سطر کو ڈھانپ دے، ایسا لباس جس سے سطر ظاہر ہو اور سطر کے خد و خال نمایاں ہوں، ایسا لباس غیر شرعی لباس ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ کرتا پائجامہ ہو تبھی وہ شرعی لباس ہوگا۔ لباس کا مطلب یہی ہے کہ جس سے سطر ڈھک جائے۔ تو اگر نماز کی حالت میں ایسا لباس آدمی پہنا ہوا ہے جس سے اس کے سطر کے خد و خال نمایاں ہوتے ہوں، ظاہر ہوتے ہوں، تو اس سے کراہت آتی ہے نماز میں۔ اور کچھ شرٹ اس شارٹ سائز کے ایسے نکل چکے ہیں کہ اگر رکوع میں جائے آدمی تو ناف سے نیچے کا حصہ کھل جاتا ہے، کمر کا حصہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے یہ سطر کھلنے کی وجہ سے اس کی نماز ہی صحیح نہیں ہوتی۔ بہت سے نوجوان ایسے شارٹ سائز کے شرٹ استعمال کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اس سے ان کی نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ جی، ایک کالر ہے ناظرین ہمارے ساتھ، پروگرام میں شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون اور کہاں سے؟ جی جناب، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال، اگر تراویح کے دوران گیسز آئے تو اس کا ہوگا؟ جی، تراویح کے دوران گیسز آئے تو آپ کو جی جانا ہے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی مزید سوال آپ کا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے سوال کیا۔ جی مفتی صاحب، دوران تراویح اگر گیسز کی شکایت ہو جائے تو کیا تراویح کی نماز اس سے متاثر ہوگی یا نہیں؟ نماز تراویح یعنی نماز ادا کرنے کی حالت میں اگر آدمی کو ریاح خارج ہو جائے، گیس کی شکایت کی وجہ سے ریاح خارج ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس کی وہ نماز جو ہے وہ باطل ہو گئی، فاسد ہو گئی۔ وہ سیدھے آدمی وضو کرنے کے لیے وضو خانے میں جائے اور وضو کر کے سیدھے واپس آ جائے اور پھر تراویح کی نماز جو ہے ادا کرے۔ اگر 2 رکعت مثال کے طور پر وہ امام کے ساتھ وہ ادا کر رہا تھا اور 1 رکعت ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی، قیام کی حالت میں تھا، اس کی ریاح خارج ہو گئی، تو فوری طور پر وہ جائے، کسی سے بات نہ کرے اور وضو کر کے وہ واپس آئے۔ اور اگر امام ابھی 2 رکعت پوری نہیں کیا ہے تو وہ جہاں سے اس نے اپنی نماز ختم کی تھی وہ امام کی اقتدا کر لے اور اپنی نماز جو چھوٹ گئی اس کی وہ ادا کر لے، تو اس طریقے سے نماز اس کی ہو جائے گی۔ جی مفتی صاحب، بالکل اسی نوعیت کا سوال ہمیں کل بھی موصول ہوا تھا، لیکن وقت کی تنگی کے باعث ہم اس کو پروگرام میں شامل نہیں کر پائے تھے۔ قادری چمن سے سوال کیا تھا جناب کسی بھائی نے کہ اگر ہم پہلی صف میں کھڑے ہوں اور دوران نماز کسی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے، گیسز وغیرہ کی وجہ سے، تو کیا اس سے صرف اسی شخص کی نماز متاثر ہوگی جس کی گیسز پاس ہوئے ہوں، یا پھر تمام جو صف میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کو اگر ریاح خارج ہو تو اس کی نماز فاسد ہونے کی وجہ سے ان کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کی نماز متاثر ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ پہلی صف میں بھی ہے تو جیسے اس کی ریاح خارج ہو وہ فوری طور پر پیچھے آ جائے، وضو کرے اور اس پیچھے صف کا جو آدمی ہے وہ فوراً آگے بڑھ جائے۔ اس طریقے سے صف اگر خالی ہو رہی ہے تو پیچھے سے والے آدمی آگے کو آ جائیں، اس طریقے سے وہ جگہ پر کر لیں۔ جی، ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے ملک پیٹ سے۔ مفتی صاحب سوال کرتے ہیں کہ سحر کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے
ہم وقت کے اعتبار سے چلیں یا پھر کہ اذان جب ہوتی ہے کیا اس وقت تک تام کیا جا سکتا ہے، کیا اس وقت تک سحر کی جا سکتی ہے؟ اور اسی طرح افطار کا جو معاملہ ہے، اگر سحرنگ سے کچھ دیر کے بعد پھر اذان دی جاتی ہے تو کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں کہ اذان کی آواز سننے کے بعد ہی افطار کرنا مناسب ہے، کوئی کہتے ہیں کہ سحرن یعنی کہ اذان سے پہلے، تو یہ دونوں جو اوقات ہیں اس کے لیے کیا وقت مقرر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ سحری کچھ تاخیر سے کرنا یہ مستحب ہے اور افطار میں جلدی کرنا یہ مستحب ہے۔ سحری تاخیر سے کرنا مستحب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سحر کا وقت ختم ہو جائے اور آدمی سحر کرے۔ اگر سحر کا وقت ختم ہو گیا، خواہ اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، عام طور پر اذان بعد میں دی جاتی ہے، سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ سحر کے وقت ختم ہو جانے کے بعد کم سے کم کسی جگہ 5 منٹ، کسی جگہ 10 منٹ، 15 منٹ، اس طریقے سے تاخیر سے اذان دی جاتی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ سحر کا وقت کب تک ہے۔ مثال کے طور پر اگر سحر کا وقت 4:20 پہ ہے تو اب اس کے بعد 25 منٹ پہ اگر کوئی کھاتا پیتا ہے تو پھر اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگرچہ اذان 4:30 پہ ہو یا 40 منٹ پہ ہو، یہ ایسا نہیں ہے کہ اذان تک کھاتا پیتا رہے۔ اسی طریقے سے افطار، یہ سائرن اور اذان اس سے تعلق نہیں ہے، افطار کا تعلق ہے وقت غروب سے، کہ سورج غروب ہو جائے، ڈوب جائے، یہ یقین ہو تو افطار کر لینا ہے۔ اگر یقین ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو افطار کر لینے سے افطار ہوا، خواہ اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، سائرن دیا گیا ہو یا نہ دیا گیا ہو۔ اصل معاملہ وقت کا ہے۔ وقت اگر افطار کا ہو گیا تو افطار کرنے سے افطار ہوگا، اور وقت سے پہلے اگر افطار کر لیا گیا تو وہ افطار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سحری وقت ختم ہو جانے کے بعد اگر کھایا پیا جائے تو پھر وہ سحری نہیں ہوئی، اور اس سے پہلے چاہے وہ اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اذان کا اعتبار نہیں ہے۔ ایک اور ہمیں ایس ایم ایس ملا ہے مفتی صاحب، مغل پورے سے سوال آیا ہے کہ خواتین کی تراویح کی نماز کے تعلق سے جو آج کل اہتمام کیا جا رہا ہے خواتین کے لیے، الگ الگ محلوں میں یا کوئی مکانات میں یا کوئی ایک مخصوص مقام رکھ کر گوشے پردے کی تمام پابندی کرتے ہوئے ایک امام کو مقرر کیا جاتا ہے جس کی اقتداء میں تمام خواتین نماز تراویح ادا کرتی ہیں اور گھروں سے دور بھی ہوتا ہے، تو کیا یہ عام و درف کا یہ معاملہ اور یہ خواتین کے لیے جماعت کا جو معاملہ ہے یہ کہاں تک درست ہے؟ کیا شرعی اس میں کچھ گنجائش ہے کیا؟ دیکھیے فقہائے کرام نے عورتوں کی جماعت کو تو مکروہ لکھا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ حالات کے تحت کچھ چیزوں کی رعایت کی جاتی ہے زمانے کے لحاظ سے۔ اصل میں عورتوں کی جماعت کی کراہت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورتیں جماعت کے لیے آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے ایک طرح کی بے پردگی بھی ہوتی ہے، اور پھر عورتوں کا اجتماع ہوگا، اس میں عورتیں آپس میں وہ جو نماز کے آداب ہیں، جماعت کے آداب ہیں، ان کا لحاظ نہیں رکھ پائیں گی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہایت تعلیم یافتہ عورتیں ہوتی ہیں اور وہ باپردہ ہو کر کے آتی ہیں اور جمع ہوتی ہیں نماز کے لیے، تو اگر رمضان کے موقع پر خاص طور پر نماز تراویح کے لیے یہ عورتیں جمع ہوتی ہیں اور تراویح کی نماز ادا کرتی ہیں، تو آج زمانے اور حالات کے لحاظ سے اس طریقے سے کرنے میں ایک گناہ کراہت ختم ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے عورتیں اگر نماز پڑھتی ہیں، ادا کرتی ہیں اور نماز میں ان کا ایک ذوق شوق پیدا ہوتا ہے، تو اس میں میرے خیال سے یہ ہے کہ وہ کراہت میں بھی تخفیف آ جائے گی، جس کو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ عورتوں کی جماعت مکروہ ہے۔ جی ہم اسی پہ گفتگو کریں گے مفتی صاحب، آگے ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ پہلے السلام علیکم، غالباً لائن ڈراپ ہو چکی ہے ناظرین، ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ جی مفتی صاحب، جو آپ کی جو گفتگو چل رہی تھی خواتین کے تعلق سے، خواتین کے جماعت کے تعلق سے، جہاں تک ایک مرد امام کا تعلق ہوتا ہے اور خواتین ان کے پیچھے نماز ادا کرتی ہیں تو کسی حد تک یہ درست نہیں مانا جاتا، تو کہیں جگہ اہتمام ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ خواتین کی ہی امامت ایک خاتون کر رہی ہو، ایک حافظہ کر رہی ہو، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ تراویح کی جہاں پر جماعت ہوتی ہے عورتوں کی، تو خواتین کی جماعت میں کوئی خاتون ہی امامت کرتی ہیں، اور
پورا قرآن جو ہے نا وہ سناتی ہیں، وہ حافظہ ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے قرآن سننے کا ثواب ملتا ہے۔ اس طریقے سے میرے خیال سے وہ کراہت باقی نہیں رہنی چاہیے۔ جی، ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا ہے۔ جی مفتی صاحب، محترم نے اپنا نام اور پتہ نہیں لکھا ہے، صرف سوال کیا ہے کہ نماز کے تعلق سے جس وقت نماز ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جماعت ٹھہر چکی ہوتی ہے، تو جب ہم آخر رکعتوں کے وقت پر پہنچتے ہیں تو جس طرح ہم جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں اور باقی نماز ہم پوری کر لیتے ہیں امام کے سلام کے پھر دینے کے بعد، کیا اسی طرح خواتین کا جو معاملہ ہے تو وقت گزر جانے کے بعد میں اس طرح کے احکامات خواتین کو کیوں نہیں ہیں؟ یعنی خواتین کی جماعت کیوں نہیں بنائی جا سکتی؟ کیا خواتین کی بھی 5 وقتہ نماز کے لیے جماعتیں مقرر کی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں، ابتدائی زمانے میں، جبکہ شروع میں اسلام ابھی ظاہر ہوا تھا، ابھی اسلام کو غلبہ حاصل نہیں ہوا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی جماعت میں شریک ہوں، تاکہ اسلام کا ایک غلبہ، اسلام کی شان شوکت کا اظہار ہو، مسجدیں بھر جائیں۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اجازت دی تھی عورتوں کو کہ وہ بھی مسجدوں میں آ کر جماعت میں شریک ہوں، لیکن یہ ضرور خیال رکھا گیا تھا اس میں بھی کہ مردوں کی صف آگے ہو، پھر اس کے بعد بچوں کی صف ہو، پھر اس کے بعد سب سے آخر میں خواتین کی صف ہو۔ اس طریقے سے رسول پاک نے پردے کا بہرحال لحاظ رکھا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک یہ معاملہ رہا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اور پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع کر دیا گیا، جماعت میں وہ شریک نہیں ہو سکتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ تم عورتوں سے فرمایا کہ تم جماعت کے لیے مسجد میں نہ جاؤ، جماعت میں شریک نہ ہو، اس لیے کہ تمہارا حال اب ایسا ہو گیا ہے کہ یہ حال اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں ہوتا، جس طرح کی بے پردگی اب ہو رہی ہے، ایسی بے پردگی اگر رسول پاک کے زمانے میں ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم بھی عورتوں کو جماعت میں شریک ہونے سے منع فرما دیتے۔ سختی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کو جماعت میں شریک ہونے سے روکا کرتے تھے۔ لہٰذا اب تو اور فتنہ اور فساد کا زمانہ ہو چکا ہے، اس لیے عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکا جائے گا۔ جی، ایک کالر پروگرام میں شامل کریں گے، ناظرین دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جناب کون اور کہاں سے؟ جی ذرا بآواز بلند فرمائیے، آپ کی آواز بالکل دھیمی آ رہی ہے۔ جی جناب جلیل صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی مزید سوال آپ کا؟ بہت شکریہ، آپ نے سوال کیا۔ جی مفتی صاحب، زکوٰۃ کے تعلق سے، فطرے کے تعلق سے اس کے مستحق کون ہیں؟ رشتہ دار، دوست احباب یا غربا؟ کیسا مستحق کو ہم پہچان سکتے ہیں، اور اس کے نصاب کے تعلق سے بھی ہم بات کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین میں سب سے پہلے فقراء ہیں، اس کے بعد مساکین ہیں۔ فقراء اور مساکین، فقیر جیسا کہ میں نے کل اپنے بیان میں کہا تھا کہ فقیر سے مراد کیا ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جو ہمارے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے اور گداگری کرتا ہے، سوال کرتا ہے، اس کو ہم فقیر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ شرعاً فقیر وہ نہیں ہے۔ کتنے ایسے گداگر ہیں، سائل ہیں جو مانگنے آتے ہیں لیکن وہ مالک نصاب ہوا کرتے ہیں، خود ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں صرف دیکھنا ہے کہ کوئی مانگنے آیا تو بس ہم اسے زکوٰۃ کی رقم دے دیں، بلکہ ہمیں یہ اپنے طور پر یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جسے ہم زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں یا صدقہ فطر دے رہے ہیں، وہ ایسا آدمی ہونا چاہیے جس کے اوپر خود زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور جو مالک نصاب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مالک نصاب نہیں ہے اور اس کے ذمہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو ایسے شخص کو شرعاً فقیر کہا جاتا ہے۔
اس کو زکوٰۃ کا مال دینا صحیح ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اب مستحقین زکوٰۃ میں فقیر میں یہ دیکھا جائے گا کہ رشتہ داروں میں کون فقیر ہیں۔ اگر رشتہ داروں میں فقراء ہیں اور مستحقین ہیں تو بہتر یہ ہے کہ رشتہ داروں کو دیا جائے، کیونکہ اس سے ایک تو رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ ہاں، اس میں رشتہ داروں میں جیسے بیٹا ہے، باپ ہے، پوتا ہے، دادا ہے، ان کو بیٹیاں ہیں، ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جیسے بہنیں ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، چچا ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دینا چاہیے اگر وہ مستحق ہیں، تو اس سے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بتائیے کہاں سے؟ جی میں نازیہ بات کر رہی ہوں دروازے سے۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو، کیا ہے پریگننٹ عورت روزہ ہے تو ڈبل ثواب ملتا کیا؟ ٹھیک ہے، اور کوئی مزید سوال آپ کا؟ جی یہ ایک حاملہ عورت ہے، وہ اس سال میں روزہ ہے تو ڈبل ثواب ہے کیا؟ ٹھیک ہے، اور کوئی دوسرا سوال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ بتاتے ہیں، آپ نے کال کیا۔ جی وزیر صاحب، حاملہ عورت کے تعلق سے روزے رکھنے کے لیے کیا احکامات ہیں اسلام میں؟ یہ حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت، اگر وہ ایسی عورت ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر اس کے بچے کی صحت متاثر ہونے کا خطرہ ہو، خوف ہو کہ وہ خود کمزور عورت ہے اور وہ روزہ رکھے گی تو اس کا بچہ متاثر ہوگا پیٹ میں، وہ صحت مند نہیں ہو پائے گا، یا ایسی دودھ پلانے والی عورت ہے کہ وہ کمزور ہے اور روزہ رکھنے سے اس کا دودھ کم ہو جاتا ہے اور بچے کو پریشانی ہوتی ہے، بچہ بھوکا رہتا ہے، تو ایسی حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ رخصت دیتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور جب دوسرے ایام میں جب کہ مدت رضاعت کے بعد یعنی دودھ پلانے کے ایام ختم ہو جائیں تو اس کے بعد پھر وہ روزہ رکھے، یا وضع حمل کے بعد حمل ہو جانے کے بعد پھر اس کے بعد وہ روزے قضا کر لیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ کچھ کالرز بھی موجود ہیں، کچھ ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک ایس ایم ایس کو پروگرام میں شامل کریں، ایک کالر ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں لائن پر، دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ رمضان میں کا فرانسیس مرحومین کو بحث ہے نا، جی تو اس کے معلوم ہوتے ہیں کہ بحثنا نہیں چاہیے کسی کو مرحومین سے، جو اپن پڑھتے ہو صرف اپنے سے ثواب ملتا ہے، اپنے مرحومین سے ثواب نہیں ملتا، تو وہ اس لیے پوچھا ہے کہ ٹھیک ہے، جو بحث کے اندر جو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بتا دیں، آپ کے جواب دیں گے ضرور۔ اور کوئی مزید سوال آپ کا؟ نہیں، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اپنے قرآن شریف پڑھے تو صرف اپنے ماں باپ کو بخشش دے سکتے یا پھر کسی خانے میں کسی کے بحث کر سکتے۔ جی ٹھیک ہے، بتاتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے سوال کیا۔ جی وزیر صاحب، یہ جو مسئلہ ہے آج پورے معاشرے میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ایک مسلمان کا بڑا المیہ ہے کہ وہ اسلام سے بہت ہی زیادہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے شرعی مسائل میں بھی الجھے ہوئے ہیں، اس کو حل نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ جو سوال ہے آج یہی نہیں بلکہ ہر جگہ ایسے کئی سوالات ابھرے ہوئے ہیں کہ اب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب صرف ہم ہی کو ملتا ہے، مرحومین کو اس کا ثواب نہیں بخش سکتے، یعنی مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہم کچھ نہیں پڑھ سکتے، کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے، ایصال ثواب یعنی مرحومین کے نام سے ثواب پہنچانا، یہ نظریہ اسلام کا بہت پرانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک اہل حق کا یہ نظریہ رہا ہے کہ جو بھی عمل کیا جاتا ہے اس عمل کا ثواب اگر مرحومین کے نام سے پہنچایا جاتا ہے تو مرحومین کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، جبکہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے میں کون سا نیک عمل کروں جس سے ان کو ثواب ملے؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت کے حالات کے لحاظ سے
کنواں کھدوانے کا ان کو حکم دیا، اور جب کنواں انہوں نے کھودا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے ہے، ان کی روح کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود قربانی کی اپنی امت کے لیے، اپنی امت کی طرف سے، تاکہ اپنی امت کے لوگوں کو بھی اس کا ثواب ملے۔ تو جس طریقے سے نفل قربانی کی جاتی ہے مرحومین کے نام سے اور ثواب پہنچتا ہے، اسی طریقے سے عبادت نفل اگر کی جائے، نفل نماز پڑھی جائے اور پڑھ کر کے اس کا ثواب پہنچایا جائے، تلاوت قرآن کر کے اس کا ثواب مرحومین کو پہنچایا جائے تو ثواب یہ ملتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے اہل سنت و جماعت کا، یعنی دور رسالت سے لے کر ہمارے دور تک ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے، یہ نظریہ رہا ہے۔ صرف ایک فرقہ جسے اہل حدیث وہ کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ غیر مقلد ہیں اور محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے وہ پیروکار ہیں، ان کے نزدیک عمل کا ثواب صرف آدمی کو ملتا ہے اور اس کا ثواب مرحومین کو نہیں پہنچایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ اسی تعلق سے کہتے ہیں کہ ہمارے بالکل ہی قریبی رشتہ دار، ماں باپ، فلاں بھائی بہن، ماں باپ، اسی کی انہی کے کوئی ہے گزر چکے ہیں تو ان کے ارواح کے لیے، ان کی روحوں کے لیے اس کا ثواب دے سکتے ہیں۔ جیسا دور کے احباب ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہیں، ان کے لیے ثواب نہیں آپ وہ کر سکتے، تو یہ بھی کہاں تک درست ہے؟ ایسا خیال درست نہیں ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر مومن بندہ کسی اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے غائبانے میں، اب یہ ہے کہ وہ خواہ میت ہو یا میت نہ ہو، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس بندے کے لیے سب سے بہتر تحفہ ہے اور اس کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ تو دراصل ایصال ثواب کیا ہے؟ یہ بھی میت کے لیے دعا ہے، اور ظاہر ہے کہ دعا کرنے کا حکم قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی میت کے لیے دعا فرمائی ہے، اور ایصال ثواب دعا سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ جی، ایک کالر کو ناظرین پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون صاحب ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو چکا، ایک میسج پروگرام میں ہم شامل کر لیتے ہیں ناظرین۔ مفتی صاحب، سعید آباد سے ہمیں کال آیا ہے کہ رمضان کے تعلق سے، رمضان کے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ رمضان میں لباس کا کیا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے، خاص طور پر یہ بات رمضان کی نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں یہ آیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس میں مفسرین کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے لباس عمدہ پہننا اور اچھا لباس جو اس کو پسندیدہ لباس ہے اس کے نزدیک، وہ پسندیدہ لباس پہن کر کے نماز ادا کرنا یہ بہت بہتر ہے، یہ کار ثواب ہے۔ تو خاص طور پر ماہ رمضان کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کی تعظیم کے لحاظ سے، اس کے ادب کے لحاظ سے اگر کوئی شخص اچھے سے اچھا لباس پہن کر کے مسجد جائے اور رمضان کے احترام کے لحاظ سے اچھا لباس پہنے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ایک اچھی نیت ہونے کی وجہ سے اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ جی، ایک سوال ہمیں اور موصول ہوا ہے آصف نگر سے کہ بھائی نے کہیں پڑھا ہے، کتاب کا نام بھی لکھتے ہیں کلید التوحید کتاب کا نام ہے، انہوں نے اس کتاب میں پڑھا ہے کہ طریقت میں جو نماز ہوتی ہے وہ مراقبے کو نماز طریقت کہا جاتا ہے، تو اس کے تعلق سے کچھ وضاحت چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو ہم اس سے پہلے کہ تصوف کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں، ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کالر کہاں سے؟ محمد ریاست اور شاہد سے۔ جی جناب، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی تو میں 2-4 روزے چھوڑ دیا ہوں، جی کچھ کفارہ وغیرہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے، اور کوئی جواب آپ کا، اور کوئی سوال؟ روزے میں ناخن وغیرہ، بال وغیرہ کچھ کٹا سکتے کیا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بتاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، روزے میں بال کٹانا اور ناخن کٹانے اس کے کیا اوقات مقرر کیے گئے ہیں، اور کسی عذر کی بنا پر اگر روزے چھوڑ دیے جائیں تو اس کا کفارہ کیا ادا کرنا چاہیے؟ عذر کی بنیاد پر، عذر سے مراد ایسا نہیں ہے کہ اب تھوڑی بھوک پیاس کی شدت ہے
تو اب وہ برداشت نہیں کریں گے، یہ عذر ہے، ایسا نہیں ہے۔ عذر کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بیماری اس کو لاحق ہو کہ اگر روزہ رکھے وہ تو صحیح معنی میں طبیب حاذق یعنی ماہر طبیب کا مشورہ یہ ہے کہ اس سے اس کو تکلیف ہوگی، یعنی مرض اس کا بڑھ جائے گا، یا اس کا اپنا تجربہ ہے کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ ہے عذر آدمی کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی حالت سفر میں ہے تو سفر کی حالت میں ہونے سے بھی یہ عذر ہے، رخصت ہے اسی صورت میں۔ تو عذر شرعی ہونا چاہیے۔ شرعی عذر اگر ہے تو اس کی وجہ سے اگر روزے چھوٹ گئے ہیں تو پھر باقی ایام میں جب عذر آدمی کے ساتھ نہ ہوں تو ایسی صورت میں پھر وہ روزے پورے کر لیں۔ اور یہ جو ہے کہ ناخن کاٹنا اور بال کاٹنا روزے کی حالت میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو چکی۔ جی مفتی صاحب، تصوف کے تعلق سے جو سوال ہمیں سعید آباد سے میسیج کے ذریعے ملا تھا، کیا فرمائیں گے آپ اس تعلق سے کہ نماز طریقت جو ہے نماز شریعت سے بالکل جدا گانا ہے؟ ایک بہت بڑی گمراہی ہے یہ، اور مسلمانوں کو دین اسلام سے دور کرنے کا ایک بہت ہی خفیہ انداز ہے، یہ بڑی خفیہ سازش ہے جو دشمنان اسلام کی طرف سے ہے، اور وہ بہت ہی اچھے انداز میں اسلام کو یعنی مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں مرتد بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تصوف یقیناً اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے، ایک نظریہ ہے، اور اہل تصوف ایک مسلمانوں کا ایک نہایت ہی اعلیٰ گروپ ہے اور اعلیٰ گروہ کا نام ہے، لیکن تصوف کو بدقسمتی سے بہت زیادہ بدنام کر دیا گیا ہے، اور طریقت کو لوگوں نے ایک مذاق بنا لیا ہے۔ بہت سے جہال ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اہل طریقت کہتے ہیں، بہت سے ایسے جاہل ہیں، گمراہ ہیں جو اپنے آپ کو اہل تصوف کہتے ہیں، وہ طرح طرح سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے بلکہ دل کی نماز ہی نماز ہے، مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے وہ شریعت سے طریقت کو الگ ایک چیز کہتے ہیں کہ یہ ظاہر اعمال جو کرتے ہیں شریعت میں، اہل طریقت کے لیے ان اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک نہایت ہی اسی قسم کے جو ہے نا گمراہ جو اپنے آپ کو اہل طریقت کہلانے والے ہیں، ان کا ایک نظریہ سامنے آیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، مچھلی کے بچے کو تیرنے کی ضرورت کیا ہے، وہ تو ہر وقت جو ہے نا پانی میں ہے، تو مطلب اسے غسل کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ہر وقت پانی میں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر نماز کسی درجے میں آ کر آدمی کسی منزل میں پہنچ کر اگر نماز اس سے معاف ہو سکتی ہے، کوئی ایسا درجہ اگر ہے، تو ایسا بڑا درجہ اگر کوئی ہے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یقیناً اس درجے پر فائز ہیں، اور رسول کا درجہ تو اس درجے سے یقیناً نہایت اونچا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے اونچے درجے پر فائز ہونے کے باوجود آپ سے تو نماز ساقط نہیں ہوئی، آپ نے کبھی نماز ترک نہیں فرمائی، اور نماز کی فرضیت کا کبھی آپ نے انکار نہیں کیا۔ تو پھر ایک عام مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اہل طریقت میں سے ہوں اور مجاہدہ اور ریاضت والا ہوں، میں مراقبہ والا ہوں، تو پھر اس سے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ دراصل یہ نفس کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ ایسے لوگ طریقت کے نام سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک پروگرام میں کالر کو شامل کریں گے ناظرین، دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جناب، کہاں سے؟ جی محمد نگر سے بات کر رہا ہوں۔ جی کیا سوال ہے آپ کا جناب؟ جی ہمارے امی ہیں، ان کو سر میں بہت درد ہوتا ہے۔ جی تو وہ روزے میں ابھی تو جی لگا سکتے روزے میں؟ ٹھیک ہے جناب، اور کوئی مزید سوال آپ کا؟ اور وامٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں اس پر۔ بہت شکریہ آپ نے سوال کیا۔ جی مفتی صاحب،
والدہ محترمہ کے سر درد کی شکایت کے تعلق سے انہوں نے کال کیا کہ کیا اس سے روزہ متاثر ہوگا، کیا روزے کی حالت میں کچھ بام وغیرہ لگایا جا سکتا ہے، اور وامٹنگز جو ہو رہے ہیں کیا اس سے روزے متاثر ہو سکتا ہے؟ اگر سر درد کی شکایت ہے تو روزے کی حالت میں بام لگانے میں، وکس وغیرہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور وامٹنگ کا جہاں تک سوال ہے تو از خود اگر قے آ رہی ہے، وامٹنگ ہو رہی ہے، تو چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے. ہاں کوئی شخص اگر بالقصد قے کرے تو اگر بھر منہ قے ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. یوں خود سے اگر قے ہوتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بتائیے کون اور کہاں سے؟ جی آپ کی آواز بالکل دھیمی سنائی دے رہی ہے. جی اور کوئی مزید سوال آپ کا؟ ٹھیک ہے بہت شکریہ، آپ بتاتے ہیں. جی مفتی صاحب قرآن شریف پڑھ چکے ہیں، بخشنے کے تعلق سے کس کے نام پر بخش سکتے ہیں؟ کیا کسی ایک ہی شخص پر یا دیگر کئی مرحومین کے نام پر قرآن مجید بخش سکتے ہیں؟ اور تو پھر اس کا طریقے کیا ہیں؟ قرآن پاک کا ثواب دوسروں کو پہنچانے کو عام طور پر لوگ عوام بخشنا بولتے ہیں. اس پر بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. اصل میں بخشنے کا مطلب ہے عطا کرنا، دینا، یعنی ایصال ثواب، ثواب پہنچانا، ثواب دینا. تو جو قرآن کی تلاوت ہوئی ہے آدمی کو خود اس کا ثواب ملا. اب وہ ثواب اگر مرحومین کو پہنچانا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے تو اس کا بھی طریقہ ہے. اس کے لیے وہ ثواب وہ مرحومین کی روح کو پہنچا سکتا ہے. اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ قرآن کی کچھ اور بھی صورتیں پڑھ لی جائیں. اگر یہ نہ ہو تو قل هو اللہ شریف 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے. اس سے رسول پاک کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے سے 10 پارے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو گویا 3 مرتبہ پڑھ لیا تو ایک ختم قرآن پڑھنے کا ثواب ملا. تو قرآن بخشتے وقت یعنی ایصال ثواب کرتے وقت قل هو اللہ شریف 3 مرتبہ پڑھ لے، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لے، قل اعوذ برب الناس پڑھ لے، اور الحمد شریف پڑھ لے، کچھ صورتیں پڑھ لے. پڑھنے کے بعد پھر اپنے جتنے بھی مرحومین ہیں، سب سے پہلے اپنے خاص رشتہ دار جو ہیں، جو انتقال کر چکے ہیں، وہ مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کریں. پھر عام مومنین مومنات کے نام سے ایصال ثواب کریں. تو پڑھنے والے کو، تلاوت کرنے والے کو بھی ثواب ملا اور اپنے مرحومین کو بھی ثواب ملا اور سارے مومن مومنات کو بھی ثواب ملا. ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بتائیے کہاں سے؟ ہاں نہیں، جو سلام جو کرتے ہیں نا نماز کے بعد سلام نہیں کرنا مجھے سنے تھے ہم. جی. اور اثر کے ٹائم پہ قرآن شریف پڑھ سکتے تھا پوچھنا ہے تو اثر میں قرآن شریف نہیں پڑھتے تو معلوم ہونا. جی نماز کے بعد سلام کس کو نہیں کرنا چاہیے؟ نماز کے بعد سلام نہیں کرنا مجھے سنے میں، اور ایک دن میں 25 مرتبہ سلام کرنا اگر مجھے سنے تھے تو کہیں چاہے آپ دیکھ سکتے. ٹھیک ہے بتاتے ہیں، بہت شکریہ. جی مفتی صاحب سوال آپ نے سماعت فرمایا ہے. جی وہ میں نے جو سوال کیا نماز کے بعد سلام نہیں کرنا ہے، تو وہ غالباً سوال تو یہ واضح نہیں ہو پا رہا ہے. شاید یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ نماز کے بعد ایک تو سوال کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھنا نماز کے بعد، یا یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ نماز کے بعد کچھ لوگ جو مسافہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. غالباً اسی سے منسوب ہوگا، کیونکہ کہیں پھر انہوں نے یہ بھی جملہ دہرایا ہے کہ کہیں انہوں نے پڑھا ہے کہ دن میں 25 مرتبہ سلام کرنا چاہیے. تو دن بھر میں 25 مرتبہ سلام کرنا چاہیے. تو غالباً یہی ان کا مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم جب گھر میں سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو نماز کے بعد تو یہ درست ہے یا نہیں. ایسا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ دن میں 25 مرتبہ سلام کرنا چاہیے، 50 مرتبہ سلام کرنا چاہیے. ایسا اگر کہیں پڑھا ہے تو غلط ہے، کسی نے اگر لکھا بھی ہے تو، اس لیے کہ یہ حدیث پاک کے خلاف ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ اگر مومن مومن سے ملاقات کرتا ہے
تو اسے وہ سلام کرے، اور پھر اگر کسی دیوار کی آڑ ہو جائے یا کسی درخت کی آڑ ہو جائے اور پھر دوبارہ ملاقات ہو تو پھر سلام کرے۔ تو اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں اور بھی آیا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان تم سلام کا خوب چرچا کرو۔ تو اب خوب چرچا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ دن میں صرف 25 مرتبہ، یعنی ایسی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ اس طریقے سے نماز ادا کر لینے کے بعد آپس میں اگر مصلی ایک دوسرے سے کو سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی درست ہے۔ شریعت میں یعنی احادیث میں کہیں اس کی ممانعت نہیں آئی ہے، کہیں یہ منع نہیں کیا گیا۔ اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور خود آپس میں سلام کرنا ایک دوسرے کو یہ محبت میں زیادتی کا سبب ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ناظرین دیکھتے ہیں کون صاحب ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بتائیے کہاں سے؟ جی میں بشرا بات کر رہی تھی بازار سے۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی رمضان ہے نا، تو میں میرے شوہر آئے ہوئے ہیں، تو میرے کو پانی نہانے میں کو تکلیف ہو رہی صبح کے ٹائم، تو سحری کرنا بھی ضروری ہے، تو میں محنت تک روز ہے، یا پھر میں سحری کے بعد میں نہا سکتی ہوں کیا پانی، اور روزہ جائز ہے کیا اس میں؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے سوال کیا۔ جو صاحب فرض غسل کے تعلق سے جو مسئلہ آیا ہے، کیا فرمائیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیے، غسل، فرض غسل، میں نے جیسے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر وقت باقی ہے اور فرض غسل ادا کرنے کے بعد اگر سحری کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ غسل سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد سحری کرے۔ اور اگر وقت میں گنجائش نہیں ہے تو صرف وضو کر کے بھی سحری کر سکتے ہیں۔ یوں وقت رہتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص غسل نہیں کیا اور اس نے صرف وضو کر کے سحری کر لی، یا یوں ہی اگر سحری کر لیا، تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا، روزہ اس سے فاسد نہیں ہوگا، یا روزے میں اس سے فرق نہیں آئے گا، بشرطے کہ وہ نماز فجر سے پہلے غسل کر لے۔ ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس سے پہلے کہ ہمیں کالر پروگرام میں شامل کریں گے، ایک SMS ہمیں آیا ہوا ہے خواتین کی نماز کے تعلق سے ہی مفتی صاحب سوال کیا گیا ہے کہ خواتین کے لیے کیا گھر کی دیکھ بھال، شوہر کی دیکھ بھال اور اپنے اولادوں کی دیکھ بھال کے تعلق سے، اور جب نماز کا معاملہ جب آتا ہے، اگر نماز کا وقت آ جائے اور اگر گھر کے مسائل کا معاملہ ہو، اگر سامنے ذمہ داریاں ہیں، تو پہلے کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے؟ ایک کالر پروگرام میں شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم جواب کی جانب آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے، اس لیے کچھ کرنے کے لیے بول سکتے آپ؟ جی آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم نواب صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ نے سوال کیا، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، جو پہلے جو ہم نے نماز کے تعلق سے، خواتین کے حقوق کے تعلق سے جو گفتگو کر رہے تھے، تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ حقوق العباد کا جب معاملہ سامنے ہوتا ہے اور اسی وقت اگر نماز کا معاملہ اگر آ جاتا ہے تو خاتون کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلے نماز ادا کرنی چاہیے یا حقوق العباد کی تکمیل کرنی چاہیے؟ دیکھیے، نماز فرض جو ہے، بہرحال اس کا وقت آ جائے تو سب کچھ چھوڑ کر فرض نماز ادا کرنی ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے حقوق العباد کی ادائیگی، ایسا نہیں ہے کہ اس کی ادائیگی کی وجہ سے حقوق اللہ کی ادائیگی پر فرق آئے، تو ایسی صورت میں وہ حق العباد کی ادائیگی نہیں ہوگی، بلکہ حق اللہ کی ادائیگی یہ مقدم ہے۔ حق العباد کی ادائیگی، مثال کے طور پر کوئی شوہر کی اطاعت کا مسئلہ ہے، مثال کے طور پر شوہر کو ضرورت ہے خدمت کی اور ابھی نماز کا وقت آ گیا ہے، اور نماز کی ادائیگی اگر وہ کر رہی ہے، نہیں کرتی، تو ایسی صورت میں نماز کا وقت فوت ہو جا رہا ہے، تو یہ شریعت کہتی ہے کہ ابھی شوہر کی خدمت کو بعد میں رکھے، پہلے نماز ادا کر لے، اس کے بعد شوہر کی خدمت کرے۔ تو اس طریقے سے حقوق العباد بھی اپنی جگہ ہے، حقوق اللہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن حقوق اللہ میں جو فرائض ہیں، جو عبادتیں ہیں، ان کے لیے جو اوقات متعین ہیں،
ان اوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کی ادائیگی ضروری ہے۔ ایسے وقت میں حقوق العباد کی ادائیگی اس سے متعلق نہیں ہوگی۔ جی ایک کالر ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون صاحب ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کالر کہاں سے ہے؟ جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں یہ آواز مظفر صاحب کی ہے۔ چلیے ماشاءاللہ مکمل ایک برس گزر چکا ہے۔ جی جی مبارک جو پروگرام میں پھر جو آپ لوگ کے دیدار ہوئے، بڑی خوشی ہوئی۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں جناب۔ جی دعاؤں کی درخواست اور سلام اور آپ کی جو ہے خیر خیریت کی جی جی ضرور ضرور دعاؤں ضرور کی درخواست۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، مظفر صاحب نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک لڑکی نے ہمیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوال کیا تھا کہ گھر کے پریشانیوں کا جو معاملہ ہے، مسائل کا جو معاملہ ہے، اس تعلق سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، پریشانیاں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ مصیبتیں آتی ہیں، آزمائش ہوتی ہیں، لیکن مصیبتیں کبھی کبھی آدمی پر آتی ہیں، آدمی کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ جب مصیبت آ جائے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار رہنا چاہیے، صابر و شاکر رہنا چاہیے، اور عبادتیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ ایسی صورت میں آدمی عام طور پر بالکل بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اور عبادتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جس حال میں بھی رہے، چاہے وہ خوشحالی ہو یا پریشان حالی ہو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ شکر گزار رہے اور صابر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ویسے بہتر عمل یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت 40 دنوں تک ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ روزانہ پابندی کے ساتھ کیا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گھر سے پریشانیاں دور ہوں گی۔ انشاءاللہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے دوستو، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بتائیے کہاں سے؟ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک ہے بتاتے ہیں۔ جی عورت اگر چاہے تو مطلب والدین کی مطلب قبور پر جا کر زیارت کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے بتاتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے سوال کیا۔ میں نے 3 سوال کیے ہیں کہ فرض نماز کے بعد سلام کے بعد جو آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے سر پر ہاتھ رکھ کر، یہ کتنا درست ہے اور کیوں ہے؟ اور دوسری چیز دعائے قنوت کے تعلق سے دریافت کرتی ہیں، بتائیے کیا سوال؟ پہلا سوال تو یہ کہ آیت الکرسی پڑھنے کے تعلق سے، تو آیت الکرسی کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث پاک میں، اس کا بڑا ثواب ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ آیت الکرسی جو شخص پڑھتا ہے اور پڑھ کر وہ سو جاتا ہے تو شیطان کے شر سے وہ محفوظ رہتا ہے، وہ بچا ہوا رہتا ہے، رات بھر وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی حفاظت میں رہا کرتا ہے۔ تو آیت الکرسی کے فضائل بہت ہیں، تو پڑھنا نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھنا یقیناً یہ باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے، پڑھنا چاہیے۔ اب دوسرا سوال جو بہن نے کیا کہ دعائے قنوت کے تعلق سے، تو یہ سوال پورا صاف سمجھ میں نہیں آیا، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دعائے قنوت جب عشاء کی نماز میں جب پڑھا جاتا ہے، وتر کی نماز میں جو دعائے قنوت پڑھنا کیا لازم ہے؟ ہاں، دعائے قنوت پڑھنا ضروری ہے نماز وتر میں۔ اب قنوت کسی کو یاد نہ ہو تو جب تک وہ یاد نہیں کر سکا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تسبیح کے کلمات یعنی سبحان اللہ اور تحمید کے کلمات الحمدللہ، اس طریقے سے یہ الفاظ کہیں، لیکن دعائے قنوت سیکھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ بہن نے ایک اور سوال کیا، اس کا جواب دینے سے پہلے ہم پروگرام میں ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
जी जनाब, कॉलर कहाँ से? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, क्या सवाल है आपका? हाँ हेलो। हेलो। ये आजकल जो है हरीश वगैरह जो है चौकों पे खड़े रह के खा रहे हैं जी ये, और औरतें जो है पत्थर गट्टी पे जाते हैं और खड़े रह के खाते रहे, आप कहाँ तक सही है इस्लाम जी। के अंदर, ये पूछना चाह रहा हूँ। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हिम्मतपुरा। ठीक है, बताते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया। अजीब से साहब, इससे कबल कि हम इनके जवाब की जानिब आगे बढ़े, भाई ने हिम्मतपुर से सवाल किया कि मुआशिरा का जो बिगाड़ है उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। इससे कबल जो खातून ने सवाल किया था हमसे कि वो अपने वालिदैन की ज़ियारत करना चाहती हैं, तो क्या क़ुबूर पर हाज़िरी देने जा सकती हैं? देखिए, अहादीस में जो औरतों को मज़ारात पे हाज़िरी देने से जो मना किया गया है और सख्त वईद आई हुई है कि अल्लाह ताला की लानत बरसती है उन औरतों पर जो क़ब्रों की ज़ियारत के लिए जाती हैं, तो ये उन हालात में है जबकि औरतें बेपर्दगी के साथ जाएं और फितने का अंदेशा हो, वहाँ जाकर जज़ो फ़ज़ा यानी सीना पीटे, सीना कोबी करे, कपड़े फाड़े, यानी रोना धोना, बैन करना, ये सब जो नाजायज़ हैं, नाजायज़ आमाल हैं, ज़माने जाहिलियत के जो आमाल हैं, इन आमाल के साथ अगर ज़ियारत को जाएं तो ऐसी सूरत में ये मना है, जायज़ नहीं है। लेकिन अगर बापर्दा कोई औरत अपने वालिदैन की ज़ियारत के लिए जाए तो ऐसी सूरत में वो ज़ियारत करना नाजायज़ नहीं होगा, मना नहीं होगा। शर्त ये है कि बापर्दा होकर जाए और वहाँ जा कर के अपनी बेसब्री का मुजाहरा करके वहाँ बैन ना करे, ना रोए, ना धोए। जी, भाई ने जो सवाल किया कि ख़वातीन जो सरेआम बाज़ारों में नज़र आ रही हैं, खाना पीना सब बाज़ारों में चल रहा है, कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए, ऐसा बिल्कुल मुस्लिम मुआशरे में जो एक बेपर्दगी जो आम होती जा रही है, बल्कि बज़ाहिर बुर्का पोश ख़वातीन जो पर्दे के नाम पर ये बुर्का पहनती हैं, ऐसे ऐसे डिज़ाइन के और ऐसे तराश खराश के बुरक़े भी ईजाद हो चुके हैं जिससे जिस्म के ख़त व ख़ाल नुमायाँ नज़र आते हैं और वो पर्दा के बजाय बेपर्दगी में इजाफ़ा उससे होता है। तो ऐसा लिबास पहनना तो यकीनन जो है ना मना है और नाजायज़ है। और फिर ये है कि सरेआम औरतों का इस तरीक़े से टहलना और घूमना फिरना, इस तरीक़े से ये बेहयाई को गोया आम करना है और गुनाहों की दावत देना है, लोगों को गुनाहों में मुलविस करना है। मैंने देखा ऐसी औरतें भी बाज़ार में कि अभी रोज़े की हालत में भी वो सरेआम बाज़ारों पे और दुकानों पे वो खाती पीती नज़र आती हैं। तो ऐसी औरतों पर तो अल्लाह तबारक व तआला की लानत यूँ भी है कि वो बाज़ारों में बेपर्दगी के साथ घूमती फिरती हैं। साथ साथ अगर रमज़ान के महीने में वो खुलेआम खाती पीती हैं तो ये बेहयाई पर बेहयाई है, ये लानत पर लानत है, अल्लाह ताला के गज़ब की वो मुस्तहिक़ हैं। नाज़रीन, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइए कॉलर कहाँ से? मैं कतर से बात कर रही हूँ। जी यहाँ पर चलते मगरिब तक का अंकुरित महकमा बोलते हैं, क्या तो उसमें बात कर देती हूँ। जी, असर से मगरिब तक इबादत नहीं करने के ताल्लुक़ से। ठीक है, समझ गया मैं आपका सवाल। बताते हैं जी मुफ्ती साहब, असर से और मगरिब के दरमियान में इबादतों की ममानियत है कुरान पढ़ने के ताल्लुक़ से, ये कहाँ तक दुरुस्त है? ये बहुत बड़ी गलत फहमी ही ये उल्टी बात है। बल्कि बेहतर बल्कि ये आया है कि असर से लेकर मगरिब तक लहव लैब खेल कूद में आदमी अपना वक्त ज़ाय न करे, बल्कि असर और मगरिब के बीच में जो वक्त होता है उस वक्त को अल्लाह की इबादत में गुजारे। अब इबादत में सिर्फ ये है कि नमाज अदा नहीं कर सकता, नफल नमाजें नहीं पढ़ सकता है, इसके अलावा कुरान की तिलावत कर सकता है, ज़िक्र व अज़कार कर सकता है, तस्बीह व तहलील कर सकता है, ये सारी नेकियां कर सकता है, सिर्फ नमाज अदा नहीं कर सकता है, नफल नहीं पढ़ सकता है असर और मगरिब के बीच में। जी मुफ्ती साहब, एक मैसेज हमें मिला है चंद्रायन गुट्टे से। सवाल आया है कि रोज़े की हालत में मर्द और ख़वातीन जैसा जो बाज़ारों में जाती हैं, अगर कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो तरकारी वगैरह
مرد ہو کہ خواتین ہو اگر کچھ چکر دیکھنا چاہتے ہیں روزے کی حالت میں کہ مثال کے طور پر حوالہ دیا گیا ہے یہاں پر ترے وغیرہ کا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کڑوی ہوتی ہیں تو ہم اس کو چکر لے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے، چکھنے کی اجازت عورت کو اپنے شوہر کی بد مزاجی کی صورت میں، مثال کے طور پر شوہر اتنا بد مزاج ہے کہ اگر وہ نمک تیز ہو جائے تو وہ طوفان کھڑا کر دے گا، ایسی صورت میں عورت کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ تھوڑا سا نمک چکھ لے. تو چکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حلق سے نیچے اتار لے، بلکہ زبان میں صرف ایک قطرہ رکھ کر کے وہ نمک معلوم کر کے پھر تھوک دے، یہ چکھنا ہے. تو اس طریقے سے اگر بازار میں خریدنے کا معاملہ ہے، جیسے کچھ سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جو کڑوی نکل آتی ہیں بعد میں، تو اگر وہ توڑ کر کے صرف زبان پہ رکھ کر کے اس کو تھوک دے تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس طریقے سے آدمی اپنے مال کو ضائع کرنے سے بچتا ہے. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے، ناظرین دیکھتے ہیں کون صاحب. السلام علیکم. غالباً لائن ڈراپ ہو چکی. ایک اور ہمیں میسج ملا ہے مفتی صاحب کے خواتین کے تعلق سے، جو سحر کا جو وقت مقرر ہوتا ہے مرد اور خواتین کے تعلق سے، اگر کسی پہ فرض غسل ہو اور وہ کیا پہلے خواتین سحر کر لیں اور بعد میں غسل کر سکتی ہیں کیا؟ ہاں، اس سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ سحر کر کے بھی غسل کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل طریقہ، بہتر طریقہ یہ ہے کہ سحر کرنے سے پہلے غسل کر لیا جائے. اگر وہ نہ ہو سکے تو کم سے کم وضو کر کے سحر کیا جائے. جی، ایک اور سوال ہمیں ملا ہے، اس سے پہلے ہم ایک کالر کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ میسیج کی طرف جائیں گے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بتائیے کہاں سے؟ جی میں کوٹے سے بات کر رہی ہوں. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مفتی صاحب، یہ اب بیویاں گھروں میں روزے ہیں، گھر میں بچوں کو بھی دیکھ رہے، بچوں کی ہر ضرورت کو پوری کرتے، پھر بھی شوہر کو تھوڑا بھی احساس نہیں رہتا گھر میں، مطلب اضافی ذمہ داری دی کی جاؤ خریدو. ایسے میں جاہلی کچھ بھی اگر شوہر کرے تو وہ بھی برداشت روزے میں اگر بیوی کر لے تو کیا اس کا اجر ہے اللہ کے پاس کہ روزے دار بیوی کو بھی بتا رہے ہیں، اس کا بھی دھیان نہیں ہے. خالی دنوں میں تو خیر اس کے بارے میں تھوڑا حافظہ افزائی کریے آپ. ٹھیک ہے، بتاتے ہیں. اجر ثواب ہے. جی ضرور بتاتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا سوال کیا. جی مفتی صاحب، افطار کے تعلق سے، جو ظلم و ستم کے تعلق سے جو سوال ہے کیا فرمائیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ میاں بیوی کے حقوق الگ الگ ہیں، وہ شریعت نے متعین کر دیے ہیں. یہ اپنی جگہ ہے کہ عورت شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کا ثواب اسے ہے. اور حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ شوہر کی خدمت کا ثواب نہایت زیادہ ہے. یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ ہے، لیکن شوہر کو قطعاً یہ اجازت شریعت نہیں دیتی کہ وہ عورت پر ظلم کرے. حدیث پاک میں آیا تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے عورتوں کے تعلق سے بہتر ہے. عورتوں کے تعلق سے اگر کوئی آدمی بہتر نہیں ہے، وہ سخت گیر ہے، وہ ظالم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ظالم ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو اس ظلم کا بدلہ ملے گا اور اس کو اس پر گرفت اس کی ہوگی. عورتوں کو جو کھانے پینے کے تعلق سے، پکوان کے تعلق سے ان کے اوپر زیادتی کی جاتی ہے. بہت سے شوہر ایسا کرتے ہیں کہ ان پر زیادتی کرتے ہیں کھانے پینے کے مسئلے میں، پکوان کے مسئلے میں، تو قطعاً یہ ان کی طرف سے زیادتی ہے. شریعت نے عورت کے اوپر یہ لازم نہیں کیا ہے کہ وہ شوہر کو کھانا پکا کر دے. ہاں، اطاعت، فرما برداری ایک الگ چیز ہے. یہ عورت کی اپنی سعادت مندی ہے کہ وہ مرد کو کھانا بنا کر کے کھلائے، اس کی فرما برداری اس طریقے سے کرے، لیکن اس کے یہ فرائض میں نہیں آتے ہیں جائے کہ اس پر ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے. ٹائم پہ کھانا نہیں ہوا تو مار پیٹ، کھانا کچھ ٹیسٹی نہیں ہوا تو مار پیٹ. یہ سب تو چیزیں چلتی ہیں سب، لیکن جہاں تک کہ بازار سے کچھ خریداری کا جو معاملہ آتا ہے کہ خواتین کو بازار سے خریدنے کے لیے کچھ مرد آمادہ کرتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ بھی نہیں ہے. یہ ان پر یہ دباؤ ڈالنا، یہ ان کی ذمہ داری میں یہ ڈال دینا
کہ بازار سے وہ سامان خرید کے لائے اور وہ پکائے، یہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے۔ عورت گھریلو کام کاج یہ ان کی عورت کی ذمہ داری ہے، مرد سارے اسباب فراہم کر کے دے، اور عورت اپنے شوہر کے سامان کی حفاظت کرے، اس کی نگرانی کرے، اور اپنی سعادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی خدمت گزاری کرے، اسے کھانا بنا کے کھلائے، عورت مرد کو خوش کرنے کی کوشش کرے، شوہر کو راضی رکھنے کی کوشش، یہ ساری چیزیں، لیکن شریعت میں اس کی یہ ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے کہ وہ بازار سے سبزی خرید کر کے لائے اور وہ پکا کر کے کھلائے، یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے نہیں۔ یہاں یہ ہے کہ ایک عائلی زندگی میں میاں بیوی کے تعلقات میں، مثال کے طور پر اب شوہر ضرورتوں سے جاتا ہے اور گھر پہ کوئی دوسرا نہیں ہے، تو وہ آپس کی ہم خیالی ہے اور آپس کا اپنا تعلق ہے کہ شوہر کی بہت سی ذمہ داریوں کو عورت اٹھا لے اور عورت کی ذمہ داریوں کو شوہر اٹھا لیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں ایسا نمونہ پیش کیا کرتے تھے جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں شوہروں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے اور میں سبزی کاٹ رہی ہوتی تھی تو کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا ہاتھ بٹاتے تھے اور خود آپ سبزی کاٹ دیا کرتے تھے، کبھی برتن صاف کر دیا کرتے تھے، کبھی جھاڑو لگا دیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے گھر کے کام کاج میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال بہرحال رکھا کریں اور حقوق کو ادا کیا کریں۔ ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، دیکھتے ہیں کون صاحب ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی وعلیکم السلام، بتائیے کہاں سے؟ جی سر، دوستی بات سے بول رہی ہوں۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے کے پاس نہیں 3-4 تولے سونا ہے، اس سے زکات جائز ہے کیا؟ ٹھیک ہے، اور کوئی مزید سوال آپ کا؟ بچے کے پاس ہے، میرے پاس نہیں، میری بہو کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے بتاتے ہیں، بہت شکریہ۔ ہاں جی مفتی صاحب، یہ سونے اور چاندی کے زکوٰۃ کے نصاب کے تعلق سے جو مسئلہ ہے اس کے تعلق سے کچھ وضاحت فرما دیجیے آپ۔ یہ 3-4 تولے اگر صرف سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن کچھ چاندی بھی ہے کہ اس چاندی کو اگر اس کی قیمت کو اس میں اگر شامل کرتے ہیں تو ملا کر 7.5 تولہ سونے کی قیمت کو اگر پہنچ جاتا ہے یہ، تو ایسی صورت میں پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، نہ تنہا سونا سے نصاب پورا ہوتا ہے نہ تنہا چاندی سے نصاب پورا ہوتا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی اگر ہے تو وہ نصاب ہے، لیکن آدمی کے پاس اگر چاندی 52.5 تولہ نہیں ہے لیکن سونا اتنا ہے کہ اگر اس کو ملا کر کے چاندی کی مقدار اگر یعنی 52.5 تولہ چاندی کا نصاب اگر پورا ہو جاتا ہے دونوں کو ملا کر کے، تو بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ صرف تنہا 3 تولہ سونا اگر آپ کے پاس ہے یا 4 تولہ سونا آپ کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، ناظرین دیکھتے ہیں کون صاحب ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بتائیے کون اور کہاں سے؟ جی میں تلگن شہر سے تشریف بات کر رہی ہوں۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہم لوگ کی قرآن ختم ہو گئی تو لوگوں بولا کہ ہدیہ ہوئے تو قرآن نہیں بنی۔ جی اور کوئی مزید سوال آپ کا؟ جی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ قرآن انہوں نے مکمل ختم کر لی ہے اور اس کا ہدیہ جب تک نہ ہو آپ قرآن کسی پر بخش نہیں سکتے۔ اور وہ قرآن ختم کر لینے کے بعد پھر ہدیہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کچھ اس کا صدقہ کیا جائے، کسی مسکین کو کچھ دیا جائے، یہ ہدیہ مراد شاید لے رہے ہیں۔ ایسا کچھ ہدیہ نہیں ہے قرآن ختم کر لینے کے بعد کہ کچھ ہدیہ کرے، کچھ کسی کو تحفہ دے پھر اس کے بعد اس کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، بلکہ ختم قرآن کے بعد بغیر کسی کو کچھ ہدیہ دیے ہوئے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، قرآن بخش سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
जी वालेकुम अस्सलाम, बताइए कौन और कहाँ से? हम नवाबसा कुंडे से बात कर रहे हैं। हमारी आंटी की तबीयत बहुत खराब है, उनकी शुगर हो गया, जी तो उनको रोजा नहीं रही, उससे कुछ होता क्या? ठीक है, और कोई मुझे सवाल आपका? और है ना, हमारे दीदी के हाथों पैरों में बहुत दर्द है और उनकी रोजा छोड़ दी है, उससे भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बताते हैं। मुश्किल आपने सवाल किया। जी मुफ्ती साहब, ये जो बीमारी का जो उज़्र है जिसकी बिना पर रोज़ा छोड़ दिया जा रहा है बीमारी के सबब या हाथ पैर में तकलीफ़ की वजह से, तो इस पर क्या शरई अहकामात नाफिज किए जाते हैं? हाथ पैरों में दर्द होने की वजह से रोज़ा छोड़ने का ये उज़्र नहीं माना जाएगा। हाथ पैरों के दर्द का मतलब ये है कि उसके दर्द की बहुत सी सूरतें हो सकती हैं कि रियाही दर्द हो, वो इसलिए भी दर्द हो सकता है कि कुछ आदमी को कब्ज़ की शिकायत हो। इस तरीक़े से ये भी हो सकता है कि दर्द थकान की वजह से हो जाए आर्जी तौर पर। तो महज हाथ पैरों में दर्द होना ये रोज़ा छोड़ने के उज़्र के लिए काफ़ी नहीं है। रह गई बात शुगर, तो शुगर बहुत से ऐसे आदमी हैं जो शुगर की हालत में अगर वो रोज़ा रखते हैं तो उनको तकलीफ़ तो कुछ होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उसका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या ऐसी कोई हलाकत की नौबत आ जाए या ऐसी कोई परेशानी की नौबत आ जाए, कोई ज़रर हो, बीमारी बढ़ जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं। तो शुगर होने के बावजूद बहुत से लोग रोज़ा रख सकते हैं, तो वो रोज़ा रखेंगे, उनके लिए ये उज़्र नहीं होगा। लेकिन बाज़ लोगों के बारे में हमें सुनने में आया है कि वो शुगर की हालत में अगर वो रोज़ा रखते हैं तो उनका मरज़ बढ़ जाता है और उन्हें बड़ी परेशानी होती है। तो ऐसे लोग के शुगर की हालत में अगर वो रोज़ा रखेंगे और वो उनके मरज़ में इजाफ़ा हो जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा ज़रर लाहिक़ होगा, तो ऐसी सूरत में उन्हें शरीयत रुख़्सत देती है कि वो रोज़ा ना रखें। बल्कि ये बीमारी दायमी है, हमेशा वाली है, तो हर रोज़ा के बदले में वो एक सदक़े फ़ित्र के मक़दार एक मिस्कीन को वो खाना दे दे। तो इस तरीक़े से हर रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को खाना दे दे तो उसका ये फ़िदिया हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला वो रोज़ा छोड़ने की सज़ा से बचेगा। जी, एक और हमें मैसेज मिला है मुफ्ती साहब बहादुरपुरे से। सवाल आया है कि रोज़े की हालत में जब हम दांत वगैरह मांजते हैं तो क्या बाद नमाज ज़ोहर वक्त तक अगर हम सो जाते हैं, ज़ोहर के करीब उठते हैं, तो किसी पेस्ट वगैरह से क्या दांत मांजे जा सकते हैं? देखिए, दांत मांजना ये मिसवाक के ज़रिए से होना चाहिए। रमज़ान की हालत में, रोज़े की हालत में मिसवाक करना है। मंजन जिसमें मज़ा हो, जैसे कि कोई मीठी चीज़ हो, मीठा मंजन हो, उसमें मिठास हो, तो इस किस्म का मंजन जिसमें मिठास हो तो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उसमें एक मिठास का मज़ा है। और फ़ुक़हा ये फरमाते हैं कि रोज़े की हालत में किसी चीज़ को चखना बिला उज़्र के ये मकरूह है। हाँ, मिसवाक कर सकते हैं। अब ये है कि मिसवाक करने में और दांत मांजने में, जैसे कि इससे पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि अगर खून निकल आए और खून ऐसा हो कि थूक से वो ज़ायद हो, थूक पर वो गालिब आ जाए और वो हल्क़ तक उतर जाए, तो ऐसी सूरत में फिर रोज़ा मुतासिर होगा, यानी रोज़ा फिर ऐसी सूरत में टूट जाएगा। जी नाज़रीन, कुछ और कॉलर्स भी हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं और कुछ मैसेजेस भी हमें मिल रहे हैं। एक और मैसेज हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं कि मुफ्ती साहब सवाल आया है ताड़बान से कि कितने उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं और नमाज के लिए इस्लाम में कितनी उम्र मुक़र्रर की गई है? हदीस पाक में आया है कि जब तुम्हारी औलाद 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म दो, नमाज का आदी बनाओ, और जब 10 साल की उम्र को वो पहुंच जाएं तो उनको मार कर नमाज पढ़ाओ। 7 साल की उम्र के अगर बच्चे बच्चियां हो जाएं और वो सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हों, तो उन्हें रोज़ा रखने की तरगीब देनी चाहिए। अगर वो रोज़ा नहीं रख पाते तो ऐसी सूरत में कोई गुनाह नहीं होगा और
کبھی روزہ رکھے کبھی نہ رکھے تو بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی روزہ ان کے اوپر فرض تو نہیں ہوتا 7 سال کی عمر میں۔ اسی طریقے سے 10 سال کی عمر میں بچوں پر روزے فرض نہیں ہوتے، کیونکہ عام طور پر 10 سال کی عمر میں بچے بالغ نہیں ہوتے۔ لیکن بچیاں اگر 10 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی، جیسے کہ کم سے کم عمر بالغ ہونے کی بچیوں کی 9 سال ہے، تو اگر بالغ ہونے کی علامت ظاہر ہو جائے، یا 10 سال کی عمر کے بچے ہوں اور ان کے بالغ ہونے کی علامت ظاہر ہو جائیں، تو بالغ ہو جانے کے بعد روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگر نہ رکھے تو گنہگار ہوگا۔ ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جی جناب، کالر کہاں سے؟ میرے تین سوال ہے بھائی۔ میں فتح شاہ نگر ایڈیبلار سے بول رہا ہوں، حاجی صلاح الدین ہے میرا نام، میں بلانڈو۔ جی جناب، کیا سوال ہے؟ میرے 3 سوال ہے۔ سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ صاحب کہ نادینا ہوں میں مسجد کو میں بات ہو رہا، میں سامنے سے لوگ آ جاتے، میں اوپر نکل جاتا ہوں تو لوگ نکلتے تو میں گھر میں پڑھ رہا تھا، تو کیا میں گنہگار ہوں؟ گھر کے نزدیک سے مسجد میں اگر لوگوں کے سامنے سے آ جا رہا ہوں، بات اوپر کی جا رہا ہوں تو لوگ ہاتھ پہ نہیں روک رہے ہیں، تو کسی کو بولا بھی میں ہاتھ پہ روکو بچہ نہیں روک رہے۔ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا کہ رمضان میں لوگ روزے رہ کے غیبتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ لیتے بچے میں دوستوں سے پڑھتا میں آواز کے ساتھ گھر سے جا رہے ہیں، گھر سے جا رہے ہیں، لیڈر کو بولتے اس کو بولتے، تو کیا ایسا دیکھنا اور چھوٹ پر اور روڈوں بھر کے بغیر سیدھا دیکھنا صحیح ہے؟ ذرا سمجھائیے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ میرا بھائی صاحب کے لوگ لیڈیز پردہ نہیں کر کے صاحب بے پردہ بول رہے ہیں، شوہر بیوی کی خدمت میں کرے، اس کے بارے میں سمجھائیے۔ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے سوال کیا۔ اللہ حافظ بھائی، خدا حافظ۔ جی صاحب، بھائی نابینا ہیں جنہوں نے سوال کیا، اور بالکل مسجد قریب میں ہی ہے مکان کے، لیکن جب وہ جاتے ہیں تو کسی کے اوپر گر جاتے ہیں، یا پھر جو لوگ نماز میں ہوتے ہیں ان کے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ ایسی بے پردگی کی وجہ سے، مطلب یہ جو بے احتیاطی ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ گھر پر ہی نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا یہ گنہگار تو نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر بھائی بصارت سے محروم ہیں اور معذور ہیں، وہ مسجد کو تنہا نہیں جا سکتے، ان کو پریشانی ہوتی ہے اور انہیں کوئی مسجد تک پہنچانے والا بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ گھر پہ نماز ادا کر لیتے ہیں تو گنہگار نہیں ہوں گے، جماعت چھوڑنے کا انہیں گناہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا سوال نا بھائی نے کیا تھا، چوری، یہ جو غیبت وغیرہ جو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کی جاتی ہے روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں اگر کوئی غیبت کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، تو یہ چیزیں اگرچہ غیر روزہ میں بھی حرام ہیں، ناجائز ہیں، نہایت ہی گناہ کے کام ہیں، لیکن روزے کی حالت میں غیبت کرنا، چغلی کھانا، یہ اور زیادہ سنگین گناہ ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے روزہ انسان کا مکروہ ہو جاتا ہے اور ثواب روزے کا کم ہو جاتا ہے اور روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی نے جو تیسرا سوال کیا کہ خواتین جو اکثر شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، ان کی خدمت گزاری سے دور رہتی ہیں، تو اس کے لیے کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیے، شوہروں کی اطاعت اور نافرمانی، اطاعت سے دوری اور نافرمانی یہ سخت گناہ ہے۔ عورتوں کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ مردوں کی اطاعت گزار رہیں، فرما بردار رہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں یہ آیا کہ اگر میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں حکم دیتا عورتوں کو کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں کا مرتبہ بلند کیا ہے، تو اس طریقے سے یہ عورتوں کے ذمے فرما برداری ہے اور اطاعت کرنا ہے شوہروں کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر ہر جائز اور ناجائز چیز پہ اپنی مرضی عورت پر مسلط کرنے کی کوشش کرے۔ اگر معصیت اور گناہ کے کام میں اگر عورت کو مجبور کرتا ہے شوہر، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے خالق کی معصیت میں، یعنی نافرمانی کے کام میں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو منع فرمایا ہے اور شوہروں سے جو ہے نہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں یہ ہے کہ آج مسلم معاشرے میں، بلکہ آج دیکھا جائے تو انسانی ہمارے معاشرے میں، یہ مردوں کی طرف سے عورتوں کا معاملہ ایسا نظر آتا ہے کہ ان میں بہت زیادہ شوہروں کی نافرمانی عام ہوتی چلی جا رہی ہے،
اور یہ جو ایک حقوق کا معاملہ آیا ہے کہ شوہروں مردوں کے دوش بدوش عورتوں کو کر دیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں آج ایسا ہو رہا ہے۔ ناظرین، ایک میسیج ہمیں ملا ہے، پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جوفی صاحب فلک نما سے ہمیں ایک میسیج ملا ہے کہ رمضان کی حالت میں، رمضان کے موقعوں پر کہتے ہیں محترمہ کہ ان کے شوہر روزے تو رکھتے ہیں لیکن افطار کے بعد روز شراب کا جو معاملہ ہے وہ اپنا برابر اپنی جگہ قائم ہے، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے، ایسا کون سا روزہ ہے پھر یہ کہ روزہ رکھے آدمی اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ شراب بھی پیے؟ یقیناً ایسے روزے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، کیونکہ روزہ صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کی حالت میں، روزے کے ایام میں، رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھنے کا نام ہے، محض روزہ کھانے پینے سے باز رہنا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور پھر وہ شراب بھی پیتا ہے تو ایسے روزے کا اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جی، ایک اور ہمیں میسیج ملا ہے ناظرین، ٹپا چبوتری سے ہمیں ایک میسیج موصول ہوا ہے کہ ایک لڑکا جو روزے بھی رکھتا ہے، سب کے نمازیں بھی پڑھتا ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن ماں باپ کی فرما برداری سے محروم ہے، ماں باپ کی قطعی نہیں مانتا، باقی جو ان کے حقوق ہے وہ حقوق بھی پورے نہیں کرتا، تو یہ ان کی ایسے لڑکے کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ یہ ماں باپ کی نافرمانی سخت گناہ ہے، یہاں تک کہ گناہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ والدین کی نافرمانی کو ذکر کیا گیا ہے۔ 2 جگہ ایسی ہے کہ اگر گناہ ایسا ہے 2 جگہ کہ وہ اگر مرتکب آدمی اس کا ہو جائے تو آدمی کے اعمال برباد جاتے ہیں، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کی گستاخی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے اعمال آدمی کے برباد چلے جاتے ہیں۔ ایسے والدین کی بارگاہ میں کوئی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے تو اس سے بھی اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اعمال کے برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ عمل کرنے والا ہو، نمازی ہو، روزہ رکھنے والا ہو، عبادت کرنے والا ہو، اگر والدین کی وہ نافرمانی کرتا ہے تو اس کی عبادتیں کام میں نہیں آئیں گی۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کے آخری کالر ہمارے ساتھ کون دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کالر کہاں سے؟ جی میں محمد عاطف کشن باغ سے بول رہا ہوں۔ جی جناب، کیا سوال ہے؟ میرا سوال کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہمارے بھائی صاحب ہے جی، روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، بھائی اٹھو روزہ رکھو بولے تو نہیں رکھ رہے، اس کے لیے کچھ بول سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا عمر ہے بھائی صاحب کی آپ کی؟ جی محمد عاطف ہے، وہ محمد شارق ہے۔ عمر کیا ہے؟ جی 25 ہے۔ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے سوال کیا۔ جی مفتی صاحب، سوال آپ نے سماعت فرمایا کہ بھائی کی جو عمر ہے ان کے 25 برس کی عمر ہے لیکن وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں لیکن سحر بھی نہیں کرتے، تو ان کے لیے کیا احکامات جاری کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر وہ بھائی ان کی ذمہ داری میں ہیں، ان کی کفالت میں ہیں، ان کی نگرانی میں ہیں، تو ایسی صورت میں ہر قسم کی سختی اور تاکید بھائی کو کرنی چاہیے اپنے بھائی سے متعلق، جس طریقے سے بھی ہو سختی سے انہیں روزہ رکھوانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ استطاعت نہیں رکھتے، وہ سختی کرنے کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گنہگار وہ ہوں گے اور ان کا جواب انہیں دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ بھائی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو جہاں تک ہو سکے سختی سے، نرمی سے سمجھا کر اور دباؤ ڈال کر جس طریقے سے بھی وہ ہر ممکن کوشش کرے روزہ رکھوانے کی۔ اگر اس طریقے سے وہ کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری سے بھائی سبکدوش ہو جائیں گے اور اس پر ان کو جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا، ان کی گرفت نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا آج کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔
ہم اس یقین و وعدے کے ساتھ ناظرین آپ سے رخصت کی اجازت چاہتے ہیں کہ ہم اسی وقت پھر آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے اسی چینل پر اسی پروگرام میں، پروگرام مسائل رمضان میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان معین افروز کو دیں اجازت. السلام علیکم. گزارش کی جاتی ہے کہ اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. پروردگار عالم ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرما. مولا ہمارے روزوں کو قبول فرما. ہماری خشیت عطا فرما. مولا تقوی کی دولت عطا فرما. مولا کریم ہمارے والدین کو مولا حیات دراز فرما دے. مولا جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں مولا کریم ان کی مغفرت فرما. انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. مولا کریم اسی CN چینل کے جتنے بھی ناظرین ہیں مولا کریم سب کو تو خیر و عافیت عطا فرما. سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما. مولا CN چینل کے جتنے بھی منتظمین ہیں اسلامی پروگرام مولا پیش کر رہے ہیں مولا کریم اس طرح کے عمدہ اور مسائل رمضان سے متعلق جو پروگرام پیش کر رہے ہیں مولا اس طرح کے اور اسلامی پروگرام پیش کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمارے عمل صالح کو قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم